الله الرحمن الرحيم. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في العجر فقال: صلى في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعه من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کعبہ شریف کے اندر جاؤں اور اندر جا کر نماز پڑھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ جب تیرا کعبہ میں داخل ہونے کو دل چاہا کرے تو یہاں آ کر نماز پڑھ لیا کر، یہ کعبہ ہی کا ٹکڑا ہے. تیری قوم نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو اس حصے کو خرچ کی کمی کی وجہ سے کعبہ سے باہر کر دیا تھا. تو کعبہ شریف کے اندر داخل ہونا مستحب ہے، اور وہ بھی قبولیت دعا کی خاص جگہ ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 5 کے ذیل میں گزرا، لیکن رشوت دے کر اندر جانا جائز نہیں ہے. قریش نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، جیسا کہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلہ نمبر 8 میں گزر چکا ہے، تو اس کے اندر کی سطح کو بلند کر دیا تھا اور دروازہ بہت بلند کر دیا تھا تاکہ بغیر سیڑھی لگائے آدمی اندر نہ جا سکے. اور یہ اپنی اختیار کی بات رہے کہ جس کو دل چاہے داخل ہونے دیں، جس کو چاہے نہ داخل ہونے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش تھی کہ کعبہ کی تعمیر کو سابقہ طرز کے مطابق کر دیا جائے، یعنی پچھلے طریقے کے مطابق. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عرب نو مسلم ہیں، یعنی نئے مسلمان ہوئے. مبادا کعبہ کے گرانے سے ان کے جذبات میں اشتعال پیدا ہو. اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کعبہ کو ازسر نو تعمیر کرتا اور حتیم کا حصہ اندر داخل کر دیتا اور اس کے دروازے 2 کر دیتا کہ ایک سے لوگ داخل ہوں، دوسرے سے باہر نکلیں، اور دروازے کو زمین سے ملا دیتا تاکہ سب اندر جا سکے. تیری قوم نے اس لیے اس کے دروازے کو بلند کیا تاکہ جس کو وہ پسند کرے وہ داخل ہو سکے. دوسری حدیث میں ارشاد ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے بارے میں تیری قوم نے کوتاہی کی. اگر وہ کفر کے زمانے سے قریب نہ ہوتے تو میں اس حصے کو جس کو انہوں نے باہر نکال دیا بیت اللہ کے اندر داخل کر دیتا. اگر میرے بعد کعبہ کے بنانے کی نوبت آئی تو میں تجھے دکھا دوں کہ وہ کتنا حصہ ہے جس کو انہوں نے باہر نکال دیا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 7 ہاتھ کے بقدر حصہ دکھایا کہ اتنا حصہ کعبہ کے اندر کا ہے جسے باہر رکھ دیا گیا ہے. یہ اور اس قسم کی دوسری روایات کی بنا پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں کعبہ شریف کو بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اس کی تعمیر میں اصلاحات کر دی اور حتیم کے حصے کو اندر داخل کر دیا. لیکن اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حجاج نے پھر اس کو ویسے ہی کر دیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اس کی نیت تو جو بھی چاہے ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کہ یہ حصہ تعمیر سے باہر ہو گیا، جس کی وجہ سے اب کعبہ شریف کے اندر داخل ہونا ہر شخص کے لیے آسان ہو گیا کہ اس حصے پر نہ تعمیر ہے نہ رشوت کی ضرورت ہے. جس کا جب دل چاہے وہاں جا کر نماز پڑھے، دعا مانگے کہ یہ کعبہ کے اندر کے حصے کے حکم میں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب انہوں نے اندر داخلے کی تمنا کی تو فرمایا یہاں کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے،
عورتوں کے لیے خاص کر کے اندر جانے میں تو بہت سی مشکلات ہیں، ان کے لیے حصہ خاص طور سے غنیمت اور اللہ کا احسان ہے۔ تو کعبہ کے اندر داخل ہونا بھی اگرچہ مستحب ہے اور بہتر ہے، لیکن اس کے آداب اور بھی زیادہ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص داخل ہو تو نہایت وقار عظمت سے داخل ہو۔ بہتر یہ ہے کہ موزے پہن کر داخل نہ ہو، بلکہ ان کو نکال دے اور داخلے سے پہلے غسل کرے اور نہایت خشوع خضوع کے ساتھ روتا ہوا داخل۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ پاؤں اس قابل بھی نہیں کہ میرے رب کے گھر کے چاروں طرف پھریں، تو میں ان کو اس قابل کہاں سمجھتا ہوں کہ اس پاک گھر کے اندر ان کو داخل کرو۔ مجھے ان کا حال معلوم ہے کہ یہ کہاں کہاں چلے پھرے ہیں اور کس برے ارادے سے چلے ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بزمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا بر آمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ تو نے اس ریا کے سجدے سے مجھے کیوں خراب کر دیا۔ ریا بولے تو دکھاوا۔ اور جب میں کعبہ کو گیا تو مجھے اندر داخل نہ ہونے دیا، اور یہ آواز آئی کہ دروازے سے باہر کیا گل کھلا ہے جو اندر آنے کی امنگ پیدا ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف میں داخل ہونے والے کو دو چیزوں سے خصوصیت سے بچنا چاہیے جس کو گمراہ لوگوں نے گھڑ رکھا ہے۔ ایک دروازے کے سامنے بالمقابل دیوار میں کڑا ہے جس کو جاہل لوگ عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کو پکڑ لے اس نے عروۃ الوثقیٰ کو پکڑ لیا۔ یہ محض جہالت ہے۔ دوسرے، کعبہ شریف کے درمیان میں ایک میخ ہے جس کو احمق سرۃ الدنیا یعنی دنیا کی ناف کہتے ہیں، اور اپنے ناف کو اس پر رگڑتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں محض لغو حماقت ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ تو حتیم کا حصہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ابھی بھی باہر ہی رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس کو کعبہ سے ملانے کی، لیکن وہ خواہش پوری ہوئی پھر ویسے ہی ہوئی جیسے قریش کے زمانے میں کعبہ تھا۔ اس لیے اب جس حال میں ہے اس میں بہرحال ہمارے لیے فائدہ ہی ہے کہ کعبہ کے اندر سب جا نہیں سکتے نا، کہاں جا سکتے؟ بڑے بڑے حکومت کے سربراہ لوگ ہی جا سکتے، یا بہت بڑا عالم ہونا چاہیے انٹرنیشنل لیول پر، وہی اندر جا سکتے۔ لیکن دیکھو حتیم کا حصہ باہر رہنے کی وجہ سے اب ہر مسلمان بھی کیا ہو سکتا ہے؟ کعبہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو حتیم کا حصہ کعبے کا اندر کا حصہ ہے، قریب 7 ہاتھ ہے وہ۔ الحمدللہ جو لوگ طواف کر کے فارغ ہوتے طواف سے تو اس کے اندر جاتے ہیں۔ اب جانے میں کوئی کبھی کبھی بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے دقت ہوتی ہے، لیکن تھوڑا صبر کریں گے تو ہر ایک کو بھی موقع ملتا ہے۔ ہمارے یہاں تو صبر نہیں ہے، صبر نہ ہونے کی وجہ سے دھکم دھکا کر کیا کرتے ستیہ ناش۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا صبر کرنا چاہیے، آہستہ سے سب۔ ایک مرتبہ ہم داخل ہوئے تو یا اللہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، سب کھڑے، وہاں جانے کا کیوں؟ نماز پڑھنے کے لیے نا، اس لیے آپ تھوڑا سسٹم چینج کیے ہو، آہستہ 2 منٹ دیتے ہیں۔ آپ کیا معلوم نہیں، 2 منٹ دیتے ہیں نماز پڑھنے، باہر آنا، نماز پڑھنا، باہر آنا، کیونکہ ہر ایک بھی خواہش کرتا ہے اندر جا کے نماز پڑھنا۔ اب آسان، تو کعبہ کے اندر نماز پڑھنا بھی مستحب ہے، لیکن ساکس کے ساتھ نہ جائے، بغیر ساکس کے جائے، یہ اللہ کے گھر کا ادب ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ماء زمزم لما شرب له۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔
ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اگر تو اس کو پیاس بجھانے کے واسطے پیے تو اس کا کام دے، اور اگر کھانے کی جگہ پیٹ بھرنے کے لیے پیے تو اس کا کام دے، اور اگر کسی بیماری سے صحت کی نیت سے پیے تو اس کا کام دے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی خدمت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سعی، ان کی کوشش سے یہ چشمہ زمین سے ابلا تھا، جس کا قصہ مشہور اور معروف ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ جو مشہور محدث ہیں، ان کے پاس ایک شخص آئے اور ان سے عرض کیا، آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس کام کے لیے، جس نیت سے پیا جائے اسی کام کے لیے ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے پیا تاکہ آپ 200 حدیثیں مجھے سنائیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور 200 حدیثیں ان کو سنائیں۔ ہمیں رسول کیا بولتے تھے؟ 2000 آپ سے لینے کے لیے میں پیا بولتے، لاؤ 2000 میں اس لیے پیا تاکہ آپ میرے کو 2 لاکھ روپے دیں، لاؤ۔ وہاں دیکھو کیا شوق حدیثوں کا، 200 حدیثیں، ان کے اندر بھی شوق ہے، سنانے والوں کے اندر بھی شوق ہے۔ اب اگر ایسا ہو تو مجھے ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اللہ۔ تو بہرحال یہ ایک دم پکی حدیث ہے، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زمزم کا پانی پیتے ہوئے کہا، یا اللہ میں قیامت کے دن پیاس بجھانے کے لیے پیتا ہوں۔ اللہ، ہمیں بھی پیتے، لیکن پیتے وقت ہماری نیتیں کیا ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کے حد تک نہیں۔ وہ لوگ بھی پیتے تھے لیکن ان کی نیت کون سی؟ دنیا سے زیادہ آخرت کی ان کو فکر تھی کہ قیامت کے دن مجھے پیاس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں زمزم کا پانی خوب پیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ خود ڈول بھر کر کے پیے، مگر پھر سب لوگ خود بھرنے لگیں گے، اس لیے نہیں بھرتا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھرا، ممکن ہے کہ کسی وقت خود بھرا ہو اور دوسرے وقت مجمع کی وجہ سے یہ عذر فرما دیا ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے زمزم کا پانی طلب کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس پانی میں جو کوئی حوض کی قسم سے پانی کے مجتمع ہونے کی جگہ تھی، سب لوگ ہاتھ ڈال لیتے ہیں، گھر میں صاف پانی رکھا ہوا ہے اس میں سے میں لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس میں سے سب پیتے ہیں اسی میں سے پلاؤ۔ انہوں نے پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور آنکھوں پر ڈالا، پھر دوبارہ لے کر پیا اور اپنے اوپر دوبارہ ڈالا۔ دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عاجزی ہے۔ نہیں، ہم کو شک کرتا ہے سب اس میں سے پیتے، میں کہیں کو پینا، سمجھ لیں۔ اب تو شک کا کوئی چانسز نہیں، ماشاء اللہ گورنمنٹ نے گلاسز ایسے رکھے، یوں ذرا بھی پیو تھرو کرو، پھینک دو، دوبارہ اس کو استعمال کرنے کا نوبت نہیں ہے، چانسز نہیں۔ کیا خیال؟ پہلے وہ سب نہیں تھا، ادھر اتنا بڑا ہاؤس ہے اس میں سے لے کر پینے کا، سب اس میں سے کیا کر رہے ہیں؟ پی رہے۔ اب اس میں کچرا بھی رہے گا، وہ بھی رہے گا، یہ بھی رہے گا، سب کا ہاتھ بھی ڈالا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے پیا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی۔ آج تھوڑا سا ہم لوگوں کو عہدہ منصب مل جاتا ہے تو ہم لوگ عام لوگوں سے اپنے کو بہت ہی بہتر سمجھتے ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھ کیسا پیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہم میں اور منافقین میں فرق ہے کہ وہ زمزم کے پانی کو خوب سیراب ہو کر نہیں پیتے، معمولی سا پیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جب بھی پینے کا موقع ملے خوب پینا چاہیے، کیونکہ وہ پانی ایسا ہے کہ باقی پانی سے تھوڑا مزے میں تھوڑا سا پھیکا ہے، اس کا مزہ جو ہے نا باقی پانی سے اتنا میٹھا نہیں ہے۔ ہم یہاں پانی پیتے ہیں تو جتنا میٹھا ہے اتنا میٹھا وہ پانی نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا مزہ کیا ہے، اس لیے لوگ ذرا زیادہ پیتے ہیں۔ زمزم کا پیے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقین میں فرق یہی ہے، منافقین کیا نہیں کرتے، زیادہ نہیں پیتے، اس لیے ہمیں منافق نہیں ہے بول کے ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، خوب پینا چاہیے۔ خوب پینے کا مطلب پیٹ پھٹے جیسا نہیں، 2 3 گلاس 4 گلاس اس طرح سے، آدھا گلاس پاؤ گلاس پی کر کے ایسا رکھ دیجیے، یہ صحیح نہیں، یہ منافقین کی عادت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ڈول بھرنے کا حکم دیا، ڈول بھر کر کنویں کے کنارے پر رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول کو ہاتھ سے پکڑ کر بسم اللہ کہہ کر دیر تک پیا، اللہ اکبر، پھر فرمایا الحمدللہ، اس کے بعد پھر بسم اللہ کہہ کر دیر تک پیا، پھر فرمایا الحمدللہ، پھر ارشاد فرمایا کہ ہم میں اور منافقوں میں یہی فرق ہے کہ وہ منافق خوب سیراب ہو کر اس کو نہیں پیتے، تو ہمیں خوب سیراب کا مطلب پیٹ بھرے تک، اس کے بعد جگہ نہیں رہنا دوسرا کیا بھی کھانے پینے کا، اتنا پینا۔ ایک حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کے مصلے پر نماز پڑھا کرو، نیک لوگوں کے پانی سے پانی پیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا نیک لوگوں کا مصلی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزاب رحمت کے نیچے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا نیک لوگوں کا پانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا زمزم۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے وہاں حتیم کے اندر وہ میزاب رحمت کے نیچے نماز پڑھنے کے لیے دھکم دھکا ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، وہ کون سا؟ حتیم کے اندر کا، وہاں موقع مل رہا ہے نماز پڑھنے کا الحمدللہ، اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں میزاب رحمت کے نیچے آ کر پڑھنے، سب کو کہاں جگہ مل سکتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں میزاب رحمت کے نیچے نماز پڑھنے کو کہ نیک لوگوں کے مصلی کی جگہ ہے، اور نیک لوگوں کا پانی زمزم۔ ام معبد کہتی ہیں کہ میرے خیمے کے پاس سے ایک غلام گزرے جن کے ساتھ دو مشکیزیں پانی کے تھے۔ میں نے پوچھا کہ مشکیزیں کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ میرے سردار کے پاس پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زمزم کا پانی بھیجا جائے۔ میں بہت عجلت سے یعنی جلدی سے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ راستے میں یہ خشک نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زمزم کا پانی اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، اور یہ نقل کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے جایا کرتے تھے۔ سمجھ رہے؟ تو جو لوگ مکہ سے حج سے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میں 5 لیٹر 10 لیٹر پہلے 20 لیٹر کا تھا کیا، ابھی ہوتے کم ہوتے ابھی 5 لیٹر بھی نہیں ہے۔ 5 لیٹر کوئی لانا چاہتا ہے تو وہ زمزم کا پانی کے حساب سے نہیں، لگیج کے حساب سے لے کے آنا پڑتا ہے، سمجھ رہے؟ ابھی لگیج صرف 25 کلو لے کے آ سکتا ہے، تو یہ 5 لیٹر جو ہے نا وہ 25 کلو کے اندر آئے گا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، لگیج الگ حساب، پانی کا الگ حساب۔ اب نہیں، پانی کو بھی کس میں داخل کر دیا ہے، ایسا سسٹم بنا دیا۔ خیر کیسا بھی انہوں کون سے حساب سے بنا رہے کیا پتہ نہیں، لیکن پانی لے کے آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بھی مدینہ جاتے ہوئے مکہ سے عمرہ حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لے گیا، حضرت عائشہ بھی لے کے جاتی، تو آج مسلمان بھی دنیا کے کونے کونے میں لے کے جاتے ہیں زمزم کا پانی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی ساتھ لے جایا کرتے تھے اور بیماروں پر چھڑکتے تھے۔ کیا ہے؟ بیماروں پر چھڑکتے تھے، کسی کو دیکھنے کے لیے گئے بیمار آدمی اس کے اوپر چھڑکتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی تہنیک کے وقت ان کو دیا تھا، سمجھ رہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی تہنیک کرنا یہ بھی سنت ہے، تہنیک بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے کو لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے ہوئے جو کھجور کے ساتھ میں لعاب لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ لیتے اور بچے کے منہ میں ڈالتے، سمجھ رہے؟ پورا کھجور نہیں، وہ جو لعاب ہے کھجور کے ساتھ ملا ہوا اس کو لے کر ایسے لگاتے۔
صحابہ اس طرح کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے، آپ اپنا برکت کا وہ تھوک اندر ڈال دیتے۔ آج بھی یہ علماء نے لکھا ہے، یہ سنت ہے، آج اچھے نیک لوگ، اللہ والے علماء، ایسے لوگوں سے اپنے بچوں کی کیا کرنا چاہیے؟ تحنیک کرنا چاہیے۔ تو ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پانی سے بھی تحنیک کرتے تھے، مطلب کیا؟ بچے کو 1 قطرہ 2 قطرہ زمزم کا پانی، سمجھ رہے، ہم ڈالتے ہیں کیا؟ ویکسینیشن ٹک، پولیو ٹک، وہ ڈالتے کیا خان صاحب اس میں کیا ہونے کا ہے، اس کے اوپر یقین ہم لوگوں کو، بلا مصیبت کیا بھی نہیں آتا بھائی۔ کس نے کہا بلا مصیبت آنے گئے تو تمہارا انجیکشن بھی کام نہیں دیتا، کیا بھی کام دیتا نہیں، سمجھ رہے؟ عقیقہ کرو بھائی، اس کے ذریعے سے جب زبردست ویکسینیشن عقیقہ ہے، تحنیک ہے، تحنیک نیک لوگ اللہ والوں کی کیا کرو تم، ان کا لعاب لے کے جاؤ نا، فرصت کا ہے، چلو لے کے جانے ہوتا نہیں، ابھی سب ہاسپٹل میں نہ ہونے کا، گھر میں کہاں ہے، ہاسپٹل میں ذرا پلیز بول کے لے کے جانے کا کسی، کیا خیال ہے؟ ہم جس کو اللہ والے سمجھتے ہوں، ضروری نہیں انہیں اللہ والا ہو، لیکن ہم جس کو اللہ والے سمجھتے اس کو لے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ؟ یہ ایک عالم دین آپ کی نظر میں اللہ والا ہے، دوسرے کی نظر میں ایک نمبر کا چور ہے، تو رہنے دو آپ کی نظر میں اللہ والا ہے نا، کیا خیال ہے خان صاحب؟ ایک آدمی کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف خیال رہتا ہے، سب ایک ہی نظر سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، کیا بولتے جلیا کرتے؟ آپ ایک مسجد کے امام صاحب کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو اس امام کو دوسرے لوگ برا بھی سمجھنے کا چانس ہے، کیا بولتے؟ سب الگ الگ نظر سے دیکھتے، لیکن ہم کیا کرنا، یہ سوچنا انا عند ظنی عبدی، حدیث میں اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ فرماتے ہیں میں میرے بندے کے ساتھ جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے ویسا معاملہ کرتا ہے، بس ہمیں اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا، کیا گمان ہے؟ میرے نظر میں نا اللہ کا، اس حساب سے ہم لے کے جا رہے ہیں، کیا خیر وہ چاہے کتنا بھی معذرت کر لے، نہیں بھائی آپ کو کرنا ہی نہیں، آپ نکمے ہوں گے، میرے نظر میں آپ نکمے، آپ اللہ والے، انشاءاللہ گمان کے مطابق اللہ ہمارے ساتھ فیصلہ میں بیماروں کو چھوڑ۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کی تحنیک کے وقت ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے منہ میں کچھ ڈالنے کو تحنیک کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ شب معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے براق لائے، جنت سے سونے کا تشت لائے، لیکن قلب اطہر کو دھونے کے لیے بجائے جنت کے پانی کے زمزم کا پانی استعمال کیا گیا۔ اس سے کیا بات معلوم؟ جنت کا جو پانی ہے، حوض کوثر کا پانی، اس سے بھی افضل پانی ہے۔ اگر زمزم کا پانی حوض کوثر سے افضل نہ ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے بہت ساری چیزیں لے کے آئے نا، تو حوض کوثر کا پانی بھی لے کے آنا چاہیے تھا نا، وہ لے کے نہیں آئے، باقی دوسرا سب جنت سے لے کے آئے، کیونکہ زمزم سے پڑھ کر وہ پانی نہیں ہے، زمزم سب سے افضل پانی ہے۔ حالانکہ جبریل علیہ السلام جب بہت سی چیزیں وہاں سے لائے تو جنت کا پانی لانے میں کیا اشکال تھا، لیکن نہیں لائے، زمزم کے پانی سے نہیں سمجھ۔ تو معلوم ہوا دنیا میں اور جنت کے پانی میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ زمزم کا پانی، جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ کیسے؟ اس حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا تو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم کا پانی پیتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع دینے والا ہو، اور ایسا رزق مانگتا ہوں جو وسعت والی رزق، اور ایسی شفا، ایسا شفا مانگتا ہوں جو ہر بیماری سے شفا، تو ہر بیماری سے شفا اور وسعت والی روزی اور نفع دینے والا علم۔ سمجھے؟ شارٹ دعا ہے لیکن بہت مفید دعا ہے۔ علم ہر ایک کو چاہیے، کون سا علم؟ نفع دینے والا۔ رزق کس کو نہیں چاہیے؟
عافیت کس کو نہیں چاہیے؟ سب کچھ چاہیے. یہ اگر مل گیا تو بعد میں سب کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ اب تک کعبہ شریف کو نہیں دیکھ سکے، عمرہ نہیں کر سکے، حج نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے سہولتیں آسانیاں مہیا فرمائے. اور جو لوگ حج کو گئے ہیں، اللہ سب کے حج کو، دعاؤں کو قبول فرمائے.